نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دین کو بہتر بنانے والے امور۔ شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ مردود ہے۔ درست عمل کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص سے کام لو، ورنہ وہ عمل واپس لوٹا دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، دکھاوا۔ جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ و بھلائی ملتی ہے۔ سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق فہم اسلام حاصل کرو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکی کے ساتھ روز قیامت تک ان کی اتباع کی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی اقتداء کرنے والا ہے، وہ ان لوگوں کی اقتداء کرے جو اسلام پر فوت ہوئے، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام امت اسلامیہ میں سب سے افضل ہے، ان کے دل زیادہ عطائف والے ہیں اور ان کا عمل بہت گہرا ہے، اور وہ تکلفات سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبروں کی رفاقت اور اپنے دین کے قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ بس ان کی فضیلت کو تسلیم کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر عمل پیرا رہو۔ یقیناً وہ لوگ ہدایت کے راستے پر تھے۔ بدعتی اور بیہودہ خیالات کے لوگوں سے اجتناب کرو۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، آپ بدعتیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، اور نہ ان سے بحث و مباحثہ کرو، اور نہ ان کی باتیں سنو۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ بحث و جدل سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ ناحق کو حق ثابت کرنے کے لیے جھگڑالو نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا رَجُلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ وہ جھگڑے کے سوا آپ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، اس لیے کہ وہی جھگڑالو قوم ہے۔ اے ہمارے مسلمانوں، نماز کو اس کے صحیح وقت پر قائم کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ غمی کے حالات میں صبر سے کام لو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ جو تجھے کسی چیز سے محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ مسلمان عورتوں کے چھوٹے بچوں کو اپنی اولاد سمجھو، درمیانی عمر کی بچیوں کو اپنی بہنیں اور بڑی عمر والی عورتوں کو اپنی مائیں سمجھو۔ یاد رہے کہ اپنی اولاد پر رحم کرنا، اپنی بہنوں سے صلہ رحمی کرنا اور اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تجھ پر لازم ہے، جیسا کہ نبی رحمت کا ارشاد ہے، جو ہمارے چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑے کا حق توقیر نہیں سمجھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو۔ جب آپ کو کسی کو نیک کام کرتے دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی برائی کرتے دیکھو تو اسے برائی سے منع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے بس چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے دل میں ہی برا جانے، لیکن یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔
اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اگرچہ وہ آپ کے حق میں کوتاہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو آپ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کرو۔ ہر اس کام سے پرہیز کرو جو آپ کے والدین کی نافرمانی کا سبب بنے، اگرچہ اس میں آپ کا کوئی دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابن عمر سے مروی ہے، میرے نکاح میں ایک ایسی عورت تھی جسے میں بڑی محبت کرتا تھا اور والد صاحب اسے برا سمجھتے تھے، پس میرے والد گرامی نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اسے طلاق دے دوں، تو میں نے اس کا نبی کے سامنے ذکر کیا، پس آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور بعض روایات کے لفظ ہیں، اپنے والد کی فرما برداری کرو، عبادات، معاملات، عقائد اور سیرت میں فقہ حاصل کرو، اس لیے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس تو جان لے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ۔ ایمانیات کے مخالف امور سے اجتناب کرو، چھوٹی اور بڑی نجاست سے بچو، اور دل کی حقیقی طہارت حاصل کرنے پر حریص بنو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر کے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو کہ تم پردیسی ہو یا راہ گزارنے والے۔ یاد رکھو، جو شخص اپنی دنیاوی قسمت پر راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز حتیٰ کہ عجز و کمزوری اور سستی بھی تقدیر کے مطابق ہے۔ یاد رکھو کہ مال باقی نہیں رہتا اور بھلائی فنا نہیں ہوتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورۃ الکہف۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، اور اللہ سے اچھی امید کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ الرحمن۔ ہر وہ چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور عزت والی ہے۔ اور یاد رکھو، جتنی آپ عطیات کرو گے اتنی ہی آپ کو جزا ملے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے گروی ہے۔ یاد رکھو، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اپنی اولاد کو رغبت دلایا کرو کہ بے شک جنت میں وہی جائے گا جس نے نماز قائم کی۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اہل جنت سے سوال کریں گے، ما سألکم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ فرمان نبوی ہے، ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو، اور حسد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اپنی اولاد کو سکھلاؤ کہ وہ سونے سے پہلے سورۃ فلق اور ناس پڑھا کریں۔ اپنی اولاد کو مسجد کی طرف جانے اور باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جیسا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تم اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر پہنچ جانے پر نماز کی ترغیب دو، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو انہیں مارو اور نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اپنی اولاد کو بیہودہ گوئی اور لعن و طعن کرنے سے ڈرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بہت طعن کرنے والا، بہت لعنت کرنے والا، فحش گو اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے پردے اور شرم و حیا کی رغبت دلاؤ، اور انہیں چھوٹے تنگ کپڑے اور اکیلی پینٹ اور شرٹ پہننے کی عادت نہ ڈالو کہ وہ بچپن ہی سے دوسروں کی نسبت اپنی خصوصیت کو پہچان لے۔ پردے کو حکم اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اپنی اولاد میں سے جس کو آپ دیکھو کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا یا پیتا ہے تو اسے منع کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی تعلیم دو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबी सलमा को फरमाया और अपने दाएं हाथ से खाओ। अपनी औलाद को नाखून तराशने की नसीहत करना ना भूलिए। नाखून तराशना फितरी अमूर में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नाखून तराशना अमूर फितर में से है। और अपनी औलाद को खाने से पहले और बाद में हाथ साफ करने की नसीहत भी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा अकला अहदुकुम तामन फला यमसा यदूहु हत्ता यलअकहा औ युलइकहा। जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो अपना हाथ साफ ना करे यहाँ तक कि उसे खुद चाट ले या किसी को चटा दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।